وعلیہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز سامعین ذی وقار، سورہ النساء کی آیت نمبر 103 کی تلاوت آپ احباب نے سماعت فرمائی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بڑا خاص حکم ارشاد فرمایا ہے۔ وہ حکم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمْ، پس جب تم پورا کر لو۔ قضا یقضی کے ایک معنی ہوتا ہے حکم دینا بھی ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے کہ وَإِذَا قَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں قضا کا معنی حکم دینا ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، میری بندگی کے بعد، میری عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ فرض نماز کے علاوہ نفل نماز میں کھڑے ہو، بلا رہے ہیں تمہیں، نماز چھوڑ کر ان کے حکم کی طرف چلے جاؤ، وہاں اس کا معنی ہوتا ہے حکم دینا۔ مگر یہاں پر اس کا معنی کیا جائے گا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمْ، جب تم پورا کر لو، جب تم کمپلیٹ کر لو، جب تم نماز پڑھ لو۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پڑھ لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو۔ یہاں سے مراد ذکر بالجہر بھی ہے اور ذکر بالسر بھی ہے۔ ذکر کی دو قسمیں ہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک جہری نمازیں ہوتی ہیں اور ایک سری نمازیں ہوتی ہیں۔ یہ تو سب کو معلوم ہے نا، جہری نمازیں کون کون سی ہیں اور سری نمازیں کون کون سی ہیں۔ جہری نماز وہ ہوتی ہے جس میں قرات بلند آواز سے کی جائے۔ جب بلند آواز سے قرات کی جائے تو پیچھے تمام احباب ساکن ہو کے کھڑے ہو جائیں، جیسے قرآن مجید کا حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن کی قرات کی جائے، میں قرات کروں، آپ کریں، آپ میں سے کوئی شخص اگر قرآن پڑھتا ہے، ہر ایک شخص کے اوپر یہ فرض اور واجب ہو جاتا ہے کہ اس قرات کی طرف اپنے کان لگا کے سنیں۔ مگر ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ امام آگے پڑھ رہا ہوتا ہے، ہم اپنا پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز کو پورا کر لو، جب تم نماز کو مکمل کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو۔ تو اس ذکر سے مراد کون سا ذکر ہے جی؟ ذکر بالجہر ہے۔ جیسے میں نے بتایا نا، نماز کی دو قسمیں ہیں، ایک یعنی کہ سری نماز ہے اور ایک جہری نماز ہے۔ جہری نماز کون سی ہے؟ فجر، اس میں قرات اونچی آواز سے ہوئی۔ آگے مغرب، اس میں بھی اونچی آواز سے قرات کی جاتی ہے۔ آگے عشاء، اس میں بھی اونچی آواز سے قرات کی جاتی ہے۔ وہ ایک علیحدہ راز ہے کہ بعض نمازیں سری ہیں اور بعض نمازیں جہری ہیں، پھر کبھی اس پہ بات ہوگی۔ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز کو پورا کر لو، جب تم نماز مکمل کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کس انداز سے کیا جائے؟ بعض احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو تو سننے والے تمہیں دیوانہ کہیں۔ یہ تو کوئی دیوانہ لگا ہوا ہے۔ دیوانہ کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے ہوش اور آواز کو کھو بیٹھتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ دیوانہ ہے۔ تو ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ ہم جب نماز کے بعد فارغ ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آج سے پیچھے چلے جائیں، 20-25 سال پیچھے چلے جائیں، تو نماز کے بعد جب ذکر ہوتا تھا تو گھروں میں بیٹھے ہوئے سوئے ہوئے لوگوں تک آواز پہنچتی تھی، اور اس ذکر کی وجہ سے وہ بستروں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے۔ مگر آج اصول یہ ہے کہ نماز کے بعد ہمارے منہ سے آواز نکلتی نہیں، اگر نکلتی ہے تو وہ مری ہوئی آواز نکلتی ہے بعض لوگوں کی، اگر کچھ لوگوں کی نکلتی بھی ہے تو کچھ لوگ جو ہے ان کے منہ کی طرف دیکھتے ہوتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ لہٰذا نماز کے بعد ذکر بلند آواز سے ثابت قرآن مجید قرآن رشید کی اس آیہ کریمہ سے۔ اگر کوئی شخص یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ نماز کے بعد ذکر کرنے سے ہماری نماز ڈسٹرب ہوتی ہے، یہ لفظ بھی آج کل عام ہو چکا ہے، فلاں کی نماز ڈسٹرب بھائی نماز اقیم الصلاۃ لذکری خود اللہ کا ذکر ہے۔
جب ہم خود اللہ کے ذکر میں مشغول ہو کر نماز کے بعد اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں تو یہ کون سی ڈسٹربنگ آ گئی؟ کوئی ڈسٹربنگ نہیں ہے۔ فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پڑھو۔ اس کا مین و رسولی یعنی کہ حدیث پاک میں بھی ثابت ہے کہ سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھ لیتے، کوئی بھی نماز ہو، فجر ہو، ظہر ہو، عصر، مغرب، عشاء ہو، اس کے بعد اتنی آواز سے ذکر کرتے کہ باہر مسجد سے باہر یا متصل جو گھر ہیں وہاں تک بھی آواز آتی رہتی۔ تو فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ لو، کرو کیا؟ فذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، یہ تین باتیں ہیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر یا کروٹوں پر، یعنی کہ تین جہتوں سے رب کا ذکر تم کر سکتے ہو۔ کسی بھی وجہ سے اللہ کے ذکر سے تمہاری زبان خالی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، یعنی کہ سارے ذکروں سے سب سے زیادہ ذکر افضل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو ہم نماز کے بعد جو کلمے کا ذکر کرتے ہیں، ہر ایک شخص جتنی اس میں ہمت ہے، جتنی اس میں طاقت ہے، اس انداز کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرے، اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو غافل نہ ہونے دیا کرے۔ اور اس کے بعد اگلی بات بڑی عام ہے، جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جہاں جہاں تک ہماری آواز جاتی ہے وہ چیزیں گواہی دیں گی قیامت والے دن کہ یہ والا شخص فلاں مقام پر فلاں جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ دیواریں ہیں، یہ درخت ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ہمارے سامنے لگتی تو بے جان ہیں، مگر قیامت والے دن یہ ایک ایک ذرہ زمین کا اٹھ کر گواہی دے گا کہ فلاں شخص میرے اوپر آ کے عبادت کرتا رہا، فلاں شخص میرے اوپر آ کے سجدہ کرتا رہا، فلاں شخص میرے اوپر آ کے اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ زمین کا چپا چپا قیامت والے دن آپ کی گواہی دے گا۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ جو میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں یہ بیکار جا رہا ہے، آپ کا یہاں پر ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے یہ نوٹ ہو رہا ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک حصہ، ایک ایک لہجہ، ایک ایک لمحہ یہاں پہ نوٹ کیا جا رہا ہے۔ ہر ایک شخص یہ سمجھے کہ یہاں پہ جو میرا وقت گزر رہا ہے باقاعدہ اسے نوٹ کیا جا رہا ہے۔ جیسے ایک کیمرہ لگا دیتے ہیں آپ گھروں میں، آپ کے آنے جانے اور تمام نقل و حرکت کو وہ نوٹ کرتا ہے، کون آیا ہے اور کون گیا ہے، اس کا ریکارڈ بھی اس کے ساتھ اس کے پاس پڑا ہوتا ہے۔ کئی ہفتے، کئی مہینے، کئی سال کا ریکارڈ اس میں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کوئی شخص نہ سمجھے کہ ہمیں دنیا میں بھیج دیا گیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کسی ایک شخص کو یہاں پہ بیکار نہیں بھیجا گیا، کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا۔ لہٰذا مسجد میں آئے ہیں ایک مقصد لے کے آئے ہیں، بازار جاتے ہیں وہاں مقصد لے کے جاتے ہیں، کوئی چیز لانی ہے لانی، یا ویسے ہی کوئی شخص بازار گیا اور واپس آ گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر ایک شخص جہاں بھی جاتا ہے ایک مقصد لے کے جاتا ہے اور وہی مقصد لے کے آتا ہے۔ تو لہٰذا میرے اور آپ کے جہاں پہ آنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کون ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے اعمال کرتا ہے، تو یہ کلمہ شریف پڑھنا یہ سب سے بڑا اچھا عمل ہے۔ اس سے منع کرنا یا جس سے روکنا، قرآن مجید نے اس کی طرف توجہ مبذول کرائیے کہ فمن اظلم ممن منع مساجد اللہ یذکر فی اسمہ وسعی فی خرابیہ، اور ایسے شخص کو ظالم کہہ دیا گیا ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر سے منع کرے یا منع کرائے کہ ایسا نہ کرو ایسا کرو۔ لہٰذا اللہ کا ذکر ہے ہر وقت آپ کر سکتے ہیں، قیاماً کھڑے ہو کر، قعوداً بیٹھ کر، اور علی جنوبکم کروٹوں پر۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، بڑی خاص بات آگے قرآن مجید نے بتائی کہ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب تم یہ سارے کام سے فارغ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے فارغ ہو جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کی طرف اپنی توجہ رکھو۔ یعنی کہ کسی بھی لمحے، دیکھیں کل ہم نے صلاۃ خوف کے بارے میں پڑھا تھا، یعنی کہ حالت جنگ میں تیر چل رہے ہیں، کمانیں چل رہی ہیں، یہاں سے نیزے آ رہے ہیں، وہاں سے آ رہے ہیں، دائیں بائیں سے آ رہے ہیں، ان نیزوں میں، ان تلواروں کے سائے میں بھی نماز معاف نہیں ہے، اسے صلاۃ خوف کہا جاتا ہے۔ اس کا بھی طریقہ کل ہم نے پڑھ لیا۔ سفر میں ہیں آپ، کوئی معافی نہیں ہے، وہاں پہ بھی نماز کا طریقہ بتا دیا گیا، نماز اس انداز سے پڑھنی ہے، یہ طریقہ بتا دیا گیا۔ پھر آگے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک جو نماز ہے وہ فرض کر دی گئی ہے۔ ان الصلاۃ، بے شک نماز، کانت علی المؤمنین، مومنوں کے اوپر فرض کر دی گئی ہے، کتابا موقوتا، وقت کے اوپر۔ وقت سے مراد یہ ہے کہ ابھی ہم نے فجر پڑھی ہے، چند لمحوں بعد فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے،
اب چند لمحوں بعد جب فجر کا ٹائم ختم ہوگا، کوئی شخص ادا میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، ہاں قضا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ اب آگے ظہر کا وقت ہوگا، ظہر کا وقت ختم ہونے کے بعد ظہر کی نماز قضا ہو جائے گی، وہ وقت کے اوپر نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی کوئی شخص دو نمازوں کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ یہی قرآن کا حکم ہے کہ بے شک نماز تمہاری اوپر فرض کر دی گئی ہے، کتابا موقوتا، ایک وقت کے اندر فرض کر دی ہے۔ اب یہاں سے سوال یہ ہے کہ اب ظہر کا وقت ظہر تک ہے، ہاں یہ ایک بات لازمی ہے، دو نمازوں کو آپ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ وہ اس انداز سے کر سکتے ہیں کہ اول وقت جو ہوتا ہے اس میں آپ آخر نماز پڑھ لیں، یعنی کہ جو ظہر کا وقت اول ہوتا ہے، آپ سے کہیں رہ گیا، کہیں آپ کے ساتھ مسئلہ ہو گیا، سفر میں ہیں، نہیں پڑھ سکے، اس ظہر کو اب آخر وقت میں پڑھتے ہیں۔ جو ہی آخر وقت ختم ہوتا ہے 4-5 منٹ بعد، 10 منٹ بعد، اب آگے عصر آپ پڑھ لیں۔ اس طریقے سے جمع کرنے کا تو حکم سمجھ آتا ہے، مگر یہ نہیں آتا کہ 2 بجے آپ نے ظہر کی نماز پڑھی اور 2 بجے کے بعد ہی 10 منٹ بعد آپ عصر پڑھنا شروع کر دیں، یہ حکم نہیں ہے۔ فرمایا کہ بے شک نماز جو ہے تمہاری اوپر فرض کر دی گئی ہے، کس پر؟ کتاب موقوتا، ایک جو ہے وقت جو ہے، وقت کے اوپر تمہاری اوپر نماز فرض کر دی گئی ہے۔ قرآن مجید قرآن رشید میں نماز کا صرف نماز کے بارے میں جو حکم ہے وہ 7.5 دفعہ بتایا گیا کہ مومنو نماز قائم کرو۔ لہٰذا کسی بھی حالت میں، کسی بھی لمحے، سفر میں ہوں، خضر میں ہوں، گھر میں ہوں، جنگ میں ہوں، کسی بھی مقام پر نماز معاف نہیں ہے۔ نماز ہر ایک شخص کے اوپر فرض ہے، اور اس کو دوسرے لفظوں میں آپ قرض سمجھ لیں۔ جہاں سے آپ سامان اٹھاتے ہیں ادھار، یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ میں نے اٹھا لیا بس یہ میرا ہو گیا، وہ تم نے جہاں سے اٹھایا ہے وہ قرض ہے، 10 دن بعد، مہینے بعد، 15 دن بعد، 6 مہینے بعد تم نے اسے لٹانا ہے، ہر صورت لٹانا ہے۔ نہیں لٹاؤ گے تو تمہارے دروازے کے اوپر دستک دی جائے گی کہ فلاں شخص نے فلاں چیز دی ہے، لٹائی جائے۔ لہٰذا نماز ہر ایک شخص کے اوپر فرض ہے، اور اس کو یوں سمجھ لو کہ یہ قرض ہے۔ جب تک قرض سر سے نہیں اتارا جاتا اس وقت تک بندے کو سکون نہیں آتا۔ لہٰذا نماز فرض ہے، ہر حال میں، جس حال میں بھی ہو، بیمار ہو تب بھی نماز قائم کرو، سفر میں ہو تب بھی نماز کی طرف توجہ دو، گھر میں ہو تب بھی نماز کی طرف توجہ دو، کیونکہ قیامت والے دن اور قبر میں یہ سارے سوالوں کے بعد پہلا سوال آپ کے سامنے نماز کے متعلق رکھا جائے گا۔ ہم نے تمہیں بھیجا تھا، تم نے ساری زندگی غفلت میں جو ہے گزار کے آگے ہو، ہم نے تمہیں اعزاز دیے تھے، تمہیں نظر دی تھی، جسم دیا تھا، صحت والی زندگی دی تھی، ساری تمہیں فیسلٹیاں دی تھیں، اس کے باوجود تم نے ہماری حکم عدولی کی ہے، اب تمہارا مأواہ جہنم، یہ ٹھکانا۔ لہٰذا ہم نے یہ ساری باتیں توجہ کے ساتھ سن کر کے ان پہ عمل کرنا ہے۔ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، ہر شخص کرتا رہتا ہے، انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے، ہر جگہ تقریریں ہیں، ہر جگہ پر مواد شیئر ہے، بک ہیں، کتابیں ہیں، مگر آخری بات جو ہے عمل ہے۔ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے، ڈاکٹر سے دوائی تو لے لیتے ہیں آپ جا کے، مگر جب تک اس کا استعمال نہیں کریں گے، اس کے مطابق پرہیز نہیں کریں گے، وہ دوائی آپ پہ اثر انداز نہیں ہوگی۔ بے شک آپ اس سے جا کے 100 نسخے لے آئیں، جب تک آپ پرہیز نہیں کریں گے، بچیں گے نہیں، اس وقت تک آپ اس بیماری سے دور نہیں ہو سکتے۔ لہذا جب عمل ہماری زندگی میں آ جائے گا، سمجھ لیں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے خالق عز و جل ہمیں قرآن مجید قرآن رشید کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام حق کو آگے تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔